راہب نے سر اقدس کو اسی پتھر پر غسل دیا. خون حسین اس پتھر پر جم گیا اور 1400 برس گزرنے کے بعد بھی آج یہ اتنا ہی تازہ ہے. اس نے اللہ سے اور اس جگہ کی برکت سے یہ ایک اہم زیارت گاہ ہونے کے ساتھ ایک معجز نما مقام بھی ہے. اس واقعے کی مناسبت سے اس مقام پر ایک اہم زیارت تعمیر کی گئی. اسے مشہد النقطہ کا نام دیا گیا. 333 ہجری میں سیف الدولہ ہمدانی نے حلب فتح کیا تو ہمدانی سلطنت کا پایہ تخت حلب کو قرار دیا. اس نے خانقاہ میں روضہ تعمیر کیا اور اس مقدس پتھر کو محفوظ کر دیا اور اسے مشہد الحسین کا نام دیا. سیف الدولہ کے بعد اس کی تعمیر جدید الحاج ابو نصر بن طباخ نے کی. اس کا مرکزی ایوان الحاج ابو غانم بن شقویق نے بنایا. صفی الدین طارق بن علی البالس نے مرکزی دروازہ بنوایا اور 585 ہجری میں یہ عمارت مکمل ہو گئی. جب سلطان صلاح الدین نے حلب فتح کیا تو وہ یہاں آ کر زیارت کرتا تھا. تاتاریوں کی یلغار نے اس زیارت گاہ کو بھی نہ چھوڑا. وہ لوٹ مار کرتے ہوئے تمام تحائف و جواہر لے گئے اور عمارت کو شدید نقصان پہنچا. جب ملک سلطان الظاہر حلب کے حکمران ہوئے تو انہوں نے یہاں تعمیر نو کا بیڑا اٹھایا. 1970 میں اس زیارت گاہ کی تعمیر جدید کا کام از سر نو شروع کیا گیا جس کی سرپرستی آیت اللہ سید محسن الحکیم نے کی اور آیت اللہ شیخ نصر اللہ کو تعمیری امور کا نگران مقرر کیا. زائرین کی سہولت کے لیے وسیع و عریض صحن بنائے گئے اور جدید سہولتیں فراہم کی گئیں. زیارت گاہ سے ملحق مسجد ہے. حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق یک حسین رقم کر دو دیگر زینب. ملک شام جس کا نام سوریہ بھی ہے، دمشق اس کا دارالخلافہ ہے. یہ فلسطین اور ترکی کے وسط میں واقع ہے. پیغمبر حضرت آدم نے یہاں رہائش اختیار کی تھی. قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو اسی سرزمین پر قتل کیا تھا. دمشق دنیا کا قدیم ترین شہر ہے. زمانہ قبل از تاریخ دمشق موجود تھا. 732 قبل مسیح اسیرین آباد تھے. اس کے بعد مختلف قومیں آباد رہیں. دمشق قدیم اور جدید تہذیب کا سنگم ہے. تاریخ دان دمشق کو جولاق، الفایا، الشام، دمشق ابن کنعان کہتے ہیں. قدیم دمشق کے چاروں طرف مضبوط دیوار تھی اور 8 قدیم دروازے تھے جن میں سے 2 اسلامی حکومتوں کی یادگار ہیں. دمشق کو اسلامی دنیا میں ممتاز مقام حاصل ہے جس کی بنیادی وجہ روضہ سیدہ زینب، قبرستان باب صغیر، مسجد اموی، روضہ جناب رقیہ بنت حسین ہے. قبرستان باب صغیر دمشق میں مقام شرجی میں واقع ہے. یہ ایک وسیع و عریض قبرستان ہے جہاں عام لوگوں کے علاوہ اسلامی دنیا کی عظیم برگزیدہ ہستیاں، امہات المومنین اور امام زادگان مدفون ہیں. ان قبور کی خاص پہچان یہ ہے کہ ان پر سبز گنبد ہے. یہ حضرت بلال حبشی کی قبر ہے. آپ کا تعلق حبش سے تھا. آپ صحابی رسول ہیں اور آپ کو اسلام کے پہلے مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہے. مقصود تھا جو تذکرہ رب ذوالجلال، فرمان پر رسول کے حاضر ہوئے بلال. ایسی اذان دی کہ فضا ہو گئی نہال، حیرت سے سن رہے تھے فصاحان با کمال. اب کیا کریں ثنا کوئی ایسے مقال کی، تاریخ میں ہے گونج اذان بلال کی. برابر میں صحابی جلیل عبداللہ ابن جعفر طیار کی قبر ہے. اس گنبد کے نیچے اسما زوجہ جعفر طیار، سیدہ میمونہ بنت امام الحسن اور حمیدہ بنت مسلم ابن عقیل ہیں. ام سکینہ بنت الحسین اور سیدہ ام کلثوم بنت امام علی ابن ابی طالب کا روضہ ہے. جناب سکینہ امام حسین کی چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی تھیں.
جن کا انتقال شام کے قید خانے میں ہوا۔ ننھی سی کہاں قبر بناؤں میں تمہاری، چادر بھی نہیں جس کا کفن دوں تمہیں باری، پردیس میں کی تو نے قضا ہے میری پیاری، کیا آخری خدمت کرے ماں درد کی ماری، پوشیدہ تہ خاک جو تن ہوگا تمہارا، یہ خون بھرا کرتا ہی کفن ہوگا تمہارا۔ جناب ام کلثوم علی ابن ابی طالب کی چھوٹی بیٹی ہیں۔ آپ جناب زینب کے ساتھ مدینے سے کربلا، کوفہ اور شام میں برابر کی شریک سفر رہیں۔ یہ روضہ امام زادہ سید عبداللہ کا ہے۔ آپ امام زین العابدین کے فرزند ہیں۔ دو ازواج رسول کے روضے بھی اسی قبرستان میں ہیں۔ ام حبیبہ کی قبر مبارک یہ ہے۔ آپ کا اصل نام رملہ ہے۔ آپ کا انتقال 44 ہجری میں ہوا۔ آپ پاکیزہ ذات، عمدہ صفات اور سخاوت کرنے والی بلند ہمت خاتون تھیں۔ یہ ام سلمہ کی قبر مبارک ہے۔ آپ کا اصل نام ہندیہ اور رملہ ہے، کنیت ام سلمہ ہے۔ آپ کا انتقال 61 ہجری کے آخر میں 84 سال کی عمر میں ہوا۔ یہ کنیز فاطمہ جناب فضہ کی قبر ہے۔ آپ کا تعلق حبشہ سے تھا۔ آپ کا اصل نام میمونہ تھا۔ فضہ کے معنی چاندی کے ہیں۔ آپ نے جناب فاطمہ زہرا کی خدمت کو اپنا فریضہ بنایا۔ آپ واقعہ کربلا میں شریک رہیں اور اپنے آخری ایام تک اہل بیت کے ساتھ رہیں۔ وہ مکتب آئین مساوات کی تہذیب، وہ فضہ نوازی میں مدارات کی تہذیب، اللہ رے میزان مساوات کا وہ گھر، جو کام ہو فضہ کا وہ زہرا کے برابر۔ اسی قبرستان کے نزدیک رؤوس شہداء کربلا ہے۔ روایت کے مطابق یہاں کربلا کے 16 شہداء کے سرہائے مبارک دفن ہیں اور یہاں ایک زرعی تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد اموی سے نزدیک رقیہ بنت حسین کا روضہ ہے۔ حکومت ایران نے گرد و نواح کے مکانات خرید کر اس مقام پر ایک شاندار روضہ تعمیر کیا جو رقیہ بنت الحسین کے نام سے مشہور ہے۔ شہر دمشق سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر جناب زینب کا روضہ ہے۔ یہ مقام پہلے راویہ کے نام سے مشہور تھا، اب اسے زینبیہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت 5 جمادی الاول 5 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا نام زینب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ زینب عبرانی لفظ ہے۔ یہ لفظ زین سے اور اب سے مرکب ہے، جس کے معنی ہیں باپ کی زینت۔ آپ کی مشہور القاب عقیلہ، عارفہ، موثوقہ یعنی معتبر خاتون، عالمہ، فاضلہ، کاملہ، عقیلہ بنی ہاشم، عابدہ آل محمد ہیں۔ تاریخ نے آپ کو ام المصائب کا لقب بھی دیا۔ آپ عبداللہ جعفر طیار کی زوجہ ہیں اور آپ کے دونوں فرزند اون و محمد کربلا میں شہید ہوئے۔ واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ جناب زینب نے عصمت و پاکیزہ عادات اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ صبر و وقار اپنی نانی جناب خدیجہ سے لیں۔ فصاحت و کلام کا درس اپنے والد علی ابن ابی طالب سے لیا۔ عفت اپنی والدہ گرامی جناب فاطمہ زہرا سے سیکھی۔ علم اور بردباری اپنے بھائی حسن سے اور شجاعت اور شہامت اپنے بھائی حسین سے حاصل کی۔ آپ سرچشمہ نبی کی پارہ جگر ہیں، صاحب خلق عظیم، بے پایاں شرف کی مالک ہیں، پرہیزگاروں کے لیے سرمایہ افتخار ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر سایہ فگن ہیں۔ آپ زمزم و صفا کی آبرو بڑھانے والی بیوی ہیں۔ آپ مظہر وصف امامت ہیں۔ آپ کے روضے کی تعمیر ترک سلاطین کے دور میں ہوئی اور تعمیر جدید 1988 عیسوی میں کی گئی۔ 54 میٹر بلند مینار تعمیر کیا گیا جس پر ایرانی طرز کے کاشی ٹائلز استعمال کیے گئے ہیں اور اللہ کے 99 نام لکھے گئے ہیں۔ روضے کا گنبد سونے کا ہے۔
مسجد اموی ایک نہایت وسیع و عریض شاندار مسجد ہے. یہ اپنے تاریخی حوالے سے منفرد اہمیت کی حامل ہے. یہاں 3 مختلف تہذیبوں کے آثار موجود ہیں. اس کی بنیادیں 4000 سال تک پھیلی ہوئی ہیں. یہ مسجد دراصل مختلف ادیان و مذاہب اور ان کی تعمیرات کی ایک تاریخ ہے. 4000 سال پہلے آتش پرستوں کی عبادت گاہ تھی جہاں ان کے خدا آزر کی پوجا ہوا کرتی تھی. یونانیوں نے اسے اپنی عبادت گاہ بنایا. بعد میں اس سرزمین پر رومن مسیحیوں نے غلبہ حاصل کیا. انہوں نے اپنے معبود جوپیٹر کی عبادت گاہ کے طور پر کچھ حصہ کلیسا میں تبدیل کر دیا اور قدیس یوحنا ماری یوحنا کا نام پڑ گیا. 17 ہجری میں مسلمانوں کے ہاتھوں دمشق فتح ہوا تو یہ آتش کدہ بت کدہ کلیسا بعد میں مسجد میں تبدیل ہو گیا. ولید بن عبد الملک نے اسے جامع مسجد اموی کا نام دیا. اس سے قبل 61 ہجری میں یہ یزید کا دربار تھا. اس کا مجموعی رقبہ 15,000 مربع میٹر ہے. مسجد کے وسط میں نبی اللہ حضرت یحییٰ ابن زکریا کا سر بھی دفن ہے. مسجد اموی سے ملحق کھنڈرات کا ڈھیر آج بھی موجود ہے. یہ یزید ابن معاویہ کا محل ہے جہاں وہ رہتا تھا. ماضی میں ظلم و استبداد کرنے والی حکومتوں اور جابر حکمرانوں کا ذکر اب ان زمین بوس کھنڈرات تک محدود ہے. وہ بھی اس لیے کہ اگر آج دنیا میں کہیں